پولنگ دا بھی 50 تا کہ چھٹا معاملہ ٹھیک ہوا اتنے بھی اگر کریں. ہیلو 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 آڈیو چیک اور فورم نے کہا کہ ویجل دبانا ایسے نہیں کہ وہ فینڈ ہو جائیں. کدھر ہے میچ؟ یہ جو بنوا یہ نیچے ادھر بھائی ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائڈ پہ اتار کر لو. حل کرو گے ان کے بنا یار حافظ صاحب یہ تو ٹھیک کرو تھا کون ہے Check 1 2 3 1 2 3 audio check بھائی زیادہ audio check level check mic check okay audio check level check mic check جيلو ما جنب انت كلنا لك انت هيك قراك مايكا ستارت کریں سنگا تو مايكا سٹارٹ کریں سر بس یہ مايكا لیرو مرچی مايكا بالوٹی معزز صحافی حضرات، پریس کانفرنس کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے ہمارے سام پہ آئے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ لوگوں نے ان غمزدہ خاندانوں کی آپ لوگ آواز بنے، جس کے بعد ان کی آواز کو سنا گیا اور ان کے مطالبات کے حوالے سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ گزشتہ 10 دنوں سے ہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. 5 دن ہم نے نیشنل پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا لیکن وہاں پہ ہمیں نہیں سنا گیا. مجبوراً ہم ریلی کی صورت میں یہاں آ کے ڈی چوک پہ آج ہمارا 5واں دن ہے کہ ہم دن رات یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے جو آرگنائزیشن کے مطالبات ہے اس میں سب سے پہلے مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم ہم سے ملاقات کرے اور جو فیملیز آئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ان کو یقین دہانی کرائے اور جو لاپتہ افراد کا جو لسٹ ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کی جائے. تو اس سلسلے میں ہماری انٹیریئر منسٹری سے بات ہوئی، لا منسٹر سے بات ہوا، کمیشن کے سربراہ سے بات ہوئی. تو وہاں پر ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے، اور پاکستان کو ہم جبری گمشدگیوں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن لاپتہ افراد پہ الزام ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خاندان کو بتایا جائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ود پروف کے ساتھ خاندان کو یقین دہانی کرانا ہوگا۔ پھر ہم نے اس حوالے سے ان سے کہا کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے، اور جو جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کا جو بل ہے اس کو فوری طور پر پاس کر کے قانون کا حصہ بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ قانون فوری طور پر بنا اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کو پاس کیا جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی میٹنگز ہوئی تو ہمارے ساتھ ایگری کیا گیا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں جبری گمشدگی ہو، اور ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ 6 ہفتے میں اپنے ریکمنڈیشنز دیں گے جو ہمارے بل کے حوالے سے ہوں گے اور جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے موقف یہی اختیار کیا مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ آرگنائزیشن ایک ذمہ دار آرگنائزیشن ہے، وہ کیسز کو تصدیق کر کے گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کے بیانات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ ہم سے اگر کہا جائے کہ بھئی وہ فراری کیمپ میں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے کہا جائے گا کہ وہ افغانستان چلا گیا ہے، یہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم سے یہ بھی ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہے جو ہمارے کئی سالوں سے لاپتہ لوگ ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگ یہ موقف اختیار کرو کہ وہ لوگ جو تب تھے اب وہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ادارہ ریٹائر نہیں ہوتا ہے، ادارے کے ساتھ معلومات ہوتے ہیں، تو ہم ود پروف یہ چیزیں چاہیں گے۔ پھر اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور ملکی اداروں کی طرف سے کچھ موقف اختیار کیے گئے تھے، ان میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کیسز کے حوالے سے کہ وہ فراری کیمپوں میں آئے اور وہ افغانستان چلے گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ کیسز سپریم کورٹ کے سامنے چلے، تو ہم نے کہا کہ بھئی ریاست اور ریاستی اداروں سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ثبوت ہے اور کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے کہ یہ افغانستان چلے گئے ہیں یا یہ فراری کیمپوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سورسز ہے اس حوالے سے ہم نے مطلب معلوم کیا۔ ہم نے کہا کہ سورسز سے یہ کنفرم نہیں ہوتا اور سورسز پر کوئی مطلب قابل قبول بھی نہیں ہوتا کسی سطح پر، یہ تو عدلیہ ہے۔ پھر عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے سورسز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہاں پر ہے اور یہ بندہ یہاں پر ہے، تو اس سے آپ ایک ریاست تو ریاستی اداروں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مطلب جو معلومات فراہم کرے ان میں پروف ہو۔ تو اس حوالے سے جب ان سے کہا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے سطح پر تقریباً ان مسئلوں پہ 5 ہیئرنگز ہوئی تھی، تو وفاقی گورنمنٹ اور ملکی اداروں کے جو رپورٹس تھے اس حوالے سے ان کو سپریم کورٹ نے غیر تسلی بخش قرار دیا تھا اور ان کو مسترد کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے رپورٹس غلط ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بھئی لوگوں کو اٹھانے کے الزامات اداروں کے اوپر ہے۔ اکثریت جو عدلیہ کے سامنے جتنے بھی شواہد آئے ہیں اس میں باقاعدہ عدلیہ نے جوڈیشل انکوائری کروائی ہے، اس میں یہ شواہد عدلیہ کے 2 عبوری آرڈرز جاری ہوئے ہیں، اس میں کہا کہ جتنے شواہد عدلیہ کے سامنے آئے ان سے یہ حقیقت آیا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں لوگوں کو اٹھانے میں ملکی ادارے ملوث ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ان کے جو رپورٹس مسترد ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ غیر تسلی بخش ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ بار بار لاپتہ افراد کے حوالے سے حکومت اور ملکی اداروں کی طرف سے جو بیانات آئے تھے ان پر بھی ہم نے ان کو کہا تھا، تو اس پر بھی ہمیں سنجیدگی سے سنا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بالکل اس طرح کے اس دفعہ یہ چیزیں نہیں ہوں گے، اور جو انٹیریئر منسٹری سے بات ہوا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم
متعلقہ اداروں سے اس حوالے سے بات کریں گے. پھر لا منسٹر سے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی جو ہم نے ریکمنڈیشنز دیے تھے ان میں ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ایک لا پاس کروایا تھا, اس لا میں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ادارے لوگوں کو جب گرفتار کریں گے 3 مہینے 6 مہینے اور 9 مہینے اپنے حراست میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادارے جس بھی بندے کو اٹھائیں گے وہ پابند ہے, ان کے خاندان کو وہ بتائے کہ یہ اس ادارے نے اٹھایا ہے اور یہ اس ادارے کی حراست میں ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی قانون چاہیے کہ جو آپ لوگ لکھو گے اس پہ عمل درآمد ہو, کیونکہ اس جو لا آپ لوگوں نے بنایا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس دفعہ ہمیں کہا گیا کہ حکومت مکمل سنجیدہ ہے اس مسئلے میں, اور اس حوالے سے بالکل آپ لوگوں کو مکمل آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کی جائے گی. پھر کمیشن کے سربراہ سے ہماری 2 میٹنگز ہوئی تھے اس حوالے سے. وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ جن کیسز میں شواہد زیادہ تھے کمیشن کے سطح پر ان کیسز کو خارج کیا گیا تھا, تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے GIT بھی اس حوالے سے کی تھی, GIT میں بھی آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب جو GIT کی گئی ہے اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے میں ادارے ملوث ہے. تو اس پر پھر ہم نے کہا تھا کہ مطلب جو کیسز خارج کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ مطلب کمیشن میں ڈالا جائے, تو ان کا بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ بھی ہم فوری طور پر ڈالیں گے. پھر جسٹس جاوید اقبال سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کمیشن کا سربراہ ہو لیکن آج تک آپ نے کیسز کی ہیئرنگ نہیں کی ہے, تو آپ پابند ہے کہ آپ کیسز کی ہیئرنگ کریں گے. تو انہوں نے بھی کہا تھا بالکل کریں گے. تو ان چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی ہمارے میٹنگز ہوئی ہے تو ہمیں سنجیدگی سے سنا گیا, اور جو ہمارے مطالبات ہمارے جب دھرنا یہاں پر آیا تھا تو مختلف منسٹرز کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہم سے کہ آپ لوگ دھرنا ختم کر دو. میڈم زبیدہ جلال بھی یہاں پہ آئی تھی, ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے, انٹیریئر منسٹری نے بھی یہی کہا, لا منسٹر بھی یہاں پر آئے تھے, لیکن ہم نے دھرنا ختم نہیں کیا تھا. ہمارا یہ تھا کہ وزیر اعظم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے ملاقات کرے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں یقین دہانی کرائے کہ آپ لوگوں کے بندوں کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے, اور جو ہمارا لسٹ ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ جو تنظیم تصدیق کر کے اس کو کیس پرووائڈ کرے گا اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو آج محترمہ شیریں مزاری صاحبہ یہاں ہمارے پاس آئے تھے, ان کے جو موقف تھا وہ ہم سے پہلے میڈیا میں چل چکا ہے. تو انہوں نے یہاں آیا ہم سے ریکویسٹ کی کہ مجھے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ آپ لاپتہ افراد کے قائم جائے اور جو ان کے مطالبات ہے وہ ان کو یقین دہانی کرائے میرے طرف سے کہ وہ میں مانتا ہوں جو ملاقات کا ہے, ملاقات مارچ تک میں ان سے ملاقات کروں گا, اور ملاقات کے لیے انہوں نے 3 بندوں کا بھی نام لیا ہے. اور جو ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ جو ہمارے ساتھ 13 فیملیز آئے ہوئی ہے ان کے حوالے سے ہمیں فوری طور پر بتایا جائے. تو شیریں مزاری صاحب کا موقف آ چکا ہے کہ ان 13 بندوں کے حوالے سے ملاقات سے پہلے ان کے لواحقین کو معلومات فراہم کر دی جائے گی. تو ہمیں مطلب یقین دہانی کرائی گئی ہے ملاقات کے حوالے سے اور ان 13 فیملیز کے حوالے سے. اس کے بعد تنظیم نے ان کو جو تصدیقی عمل ہے وہ مطلب ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے, اور دوسرے کیسز بھی ہم ان کو فراہم کرتے جائیں گے. اور تنظیمی سطح پر ہم نے بقایا 270 کے قریب تصدیق شدہ کیسز ان کو پرووائڈ کیا. یہ ہمارا سلسلہ اس طرح ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ 2019 میں ایک جو ہماری ملاقات صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا, تو وہاں پر ہم دوستوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے اپنے طرف سے ایک مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو مسنگ پرسن کا لسٹ ہوتا تھا وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتی تھی. تو ان میں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا تھا, ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا تھا, ان کی طرف سے کافی کوشچن ہوتے تھے, ان پر پھر 1 سال 2 سال بھی اس طرح کا عرصہ لگ جاتا تھا انویسٹیگیشن میں, معلومات میں.
تو ہم نے وہ سلسلہ ترک کیا تھا. پھر 2019 میں ہم نے دوستوں کے مشاورت سے یہ طے کیا تھا کہ ہم ان کو مرحلہ وار کیسز پرووائڈ کریں گے. جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ان میں پیش رفت ہوگا تو اسی نسبت سے ہم لوگ ان کو کیسز پرووائڈ کریں گے. تو پہلے ہم لوگوں نے ان کو 110 کے قریب لسٹ پرووائڈ کی تھی. پھر اس کے بعد ان 2 سالوں میں ہم نے گورنمنٹ کو 590 کے قریب تصدیق شدہ کیسز پرووائڈ کیے، جن سے 320 کے قریب لوگ بازیاب ہوئے تھے. جو بچے ہوئے تھے وہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دی. پھر ایک بات میں واضح کرتے چلوں کہ ہماری تنظیم کے ساتھ ایک لسٹ ہے 5228 کی. وہ ہم نے BNP کے سربراہ اختر مینگل صاحب کو دیا تھا، جو اپنے پہلے اسپیچ میں اس کو قومی اسمبلی کا حصہ بنایا تھا. تو ہم مطلب امید کرتے ہیں جو ہمارے ڈیمانڈز تھے، ڈیمانڈز کے حوالے سے ان کا موقف بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور ملکی ادارے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے. اور وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 13 فیملیز ہے ان کے حوالے سے ان کے خاندان کو ملاقات سے پہلے ہی معلومات فراہم کر دی جائیں گی. تو ہم پر امید ہے کہ ملک کے جو آئینی سربراہ ہے انہوں نے مطلب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے پورا کریں گے، اور بقایا جو کیسز ہے ان پر بھی پیش رفت ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ اس میں سنجیدگی دکھائے گی اور ہمیں دوبارہ تکلیف نہیں کرے گا، ہمیں دوبارہ اذیت نہیں دے گا تاکہ ہم دوبارہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں. تو ہم تمام جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، سب سے پہلے میں تو یہاں کے جو اسلام آباد کا انتظامیہ تھا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کی. انٹیریئر منسٹری، لا منسٹری اور میڈم زبیدہ جلال، محترمہ شیری مزاری، جو ہمارے ساتھ جن حکومتی عہدیداروں نے ہم سے ملاقات کی، ہم نے سنجیدگی سے سنا گیا، ہم ان کے بھی مشکور ہے. ہم عمران خان صاحب کے بھی مشکور ہے کہ اس نے اس مسئلے پہ سنجیدگی دکھائی اور محترمہ شیری مزاری کو ہدایت کی کہ آپ جائے ان تک ہمارا پیغام پہنچائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ملکی ادارے سنجیدہ ہوں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیونکہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے اور وہاں پہ غم اور غصہ بھی پایا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر ملکی ادارے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو بلوچستان میں پائی جانے والی محرومی ہے اس میں کمی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل بلوچستان کے دلوں میں پائی جانے والی نفرتیں ان میں بھی کمی ہوگی. تو آخر میں پھر بھی امید کرتا ہوں کہ جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں وہ پورے کریں گے. کیونکہ جمہوری روایت بھی یہی ہے کہ اگر ایک طرف سے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے اور حکومتی سطح پر ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ جو ان کا احتجاج ہوتا ہے وہ اپنے احتجاج ختم کر کے اس وعدے کا انتظار کرتے ہیں. تو ہمیں انتظار ہے، اللہ کرے کہ ملاقات سے پہلے ہمارے پیارے ہمیں پہنچ جائے. اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر میں اپنے صافی برادری کا مشکور ہوں تہ دل سے لوائکنگ کی طرف سے کہ ان کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہا ہے. انہی کی وجہ سے ہماری آواز ایوانوں تک پہنچی ہے اور وہاں سے ہمیں سنا گیا ہے اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم اہل پنجاب کے بھی مشکور ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کافی تعاون کی گئی، ہر قسم کی تعاون کی گئی. ہمارے یہاں پہ بہت سے دوست تھے، بہت سے پولیٹیکل ورکرز یا بہت سے پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور اپوزیشن کے تمام جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. انہوں نے بھی اپنی آواز ہمارے آواز میں شامل کی اور ہمارے آواز کو انہوں نے توانا بخشا. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو غیر آئینی اقدامات ہے، جو آئین اور قانون پامال کیا جائے گا یا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی اور جو لوگوں کے بنیادی رائٹس ہے ان کی وائلیشن ہوگی ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے. تو ہم امید کرتے ہیں آپ صحافی برادری سے کہ آپ لوگ
आवाज़ बनोगे और हम पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह गैर आइनी इक़दामात, इंसानियत सोज़ मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की वायलेशन के ख़िलाफ़, वो चाहे पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो, जिसके साथ भी हो, बिला रंग नस्ल, आप लोग अपना आवाज़ इसी तरह बुलंद करते रहोगे। तो आखिर में मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का, तमाम सियासी पार्टियों का जिनका ताउन हमारे पास साथ रहा था, जिसके बदौलत हमारे इस तहरीक को कामयाबी मिली है। अभी आप लोगों से सीमा बलूच बात। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका मेरी तरफ से सलाम। जिस तरह आप सबको पता है कि आज हमारे एहतजाज का 10वां दिन है और यहाँ पर माएँ किस तरह इन्होंने 5 दिन 5 रात यहाँ सर्दी में गुजारी हैं, किस कर्ब और किस अजियत में। लेकिन इन माओं का यही कहना हुआ है कि जिस तकलीफ़ से हम सालों से गुज़रते आ रहे हैं, ये तकलीफ़ मेरे ख़्याल में उससे कम है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो माएँ अपने घरों में बैठी हैं वो किस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। आज हम वज़ीर इंसानी हकूक़ की यकीन दहानी पर यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन अब भी मेरे साथ बहुत सी माएँ सवाल करती हुई आ रही हैं, अगर हम यहाँ से जाएंगे, अगर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, हम यहाँ से जाएंगे, हम अपना धरना ख़त्म करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 3 हुकूमतों से जिस तरह हमें नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ पर आते हैं 3-4 दिनों तक यहाँ पर हमें यकीन दहानी किया जाता है, और जब हम यहाँ से मुड़कर चले जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि इस तरह की कुछ माएँ, इस तरह की कुछ बेटियाँ आए हुए थे अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए। तो इस दफ़ा जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी लापता अफराद के मसले पर संजीदा होते आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आज इस उम्मीद से हम इस धरने को ख़त्म करने जा रहे हैं कि इस मसले पर ये जो तकलीफ़ हम सालों से सहते हुए आ रहे हैं, इसका आखिरी मरहला यही होगा और मज़ीद शायद हम इसको नहीं सहेंगे। ये माएँ जिस कर्ब से गुज़र रही हैं, अब मैं चाहती हूँ कि अगर इनको इनके प्यारे लौटा दें तो शायद ये पूरी ज़िंदगी इन सब के लिए दुआएं करती आएंगी कि जिन्होंने इनको इस तकलीफ़ से बाहर निकाला। हम 3 हुकूमतों से नज़रअंदाज होते आए हैं, हमने लॉन्ग मार्च भी किया है। मैं खुद 12 सालों से जद्दोजहद करती हुई आ रही हूँ अपनी अब्बू की बाजियाबी के लिए, लेकिन हर बार हम यहाँ पर आए हैं, हमें यही कहा गया है कि कुछ दिनों में आपके प्यारे लौटेंगे, लेकिन आज इस अरसे को 12 साल का मुकम्मल अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक हमारे प्यारे लापता हैं। तो आज हम इसी उम्मीद से यहाँ से इस धरने को ख़त्म करने जा रहे हैं कि हमारे प्यारे हमें जल्द लौटेंगे। और जो यकीन दहानी शीरीन मज़ारी साहबा ने हमसे की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमसे जल्द मुलाकात करेंगी और उस मुलाकात में हमारे प्यारों की केसेस की जो भी स्टेटस होगी वो हमें बताएंगी, और साथ साथ जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कानून साजी होगी और जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार दिया जाएगा। आप सब दोस्तों की वजह से, आप तमाम सहाफ़ी बरादरी, आप तमाम दोस्तों की, मैं मरियम नवाज साहिबा, जुबैदा जलाल साहिबा और PDM के बाकी जो कायदीन आए थे उनको, और इसके अलावा जितने भी लोग, एक शख्स को यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी तवस्सुत से, उनकी मदद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम अपने जो है मुतालबात मनवाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जितने पार्टीज़, WTF और आवामी वर्कर्स पार्टी और भी कुछ पार्टीज़ जिन्होंने जो है दिन रात हमारा साथ दिया है, हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे हैं, और आज इन्हीं साथियों की वजह से, इन्हीं की वजह से आज हम अपनी आवाज़ को इन तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। मैं तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ
कि अगर ये तारीकी रोशनी में नहीं बदली तो तब हम यहाँ पर आएंगे, तब हम यहाँ पर इसी चौक पर बैठेंगे, शायद तब भी हमारी जिंदगियां प्रेस क्लबों के सामने गुजरेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हर प्लेटफॉर्म पर हमारा साथ देंगे। जिस तरह कुछ दिन शायद आप लोगों ने देखी होंगी कि ये माएँ किस तकलीफ से गुजर रही हैं, तो इसका अंदाजा आप लोगों को हो चुका होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आए हम सब अहद करें कि इस जुबरी गुमशुदगी को खत्म करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये ना सिर्फ अब कुछ घरों का मसला बन चुका है, ये बल्कि एक पूरे मुल्क का एक संगीन मसला बन चुका है, जिसको हमें हर हाल में खत्म करना है, जिसको जो है हर सूरत में ये एक संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि हम हर प्लेटफॉर्म पर आप हमारा साथ दें, हमारी आवाज बने। बहुत शुक्रिया आप सबका। नारे लगाए। Smare da non capite ti bene. वीरू नार जलते तो लापता अफराद को बाजियाब करो। बुगो जल्दी बुगो लाला तिची वकना चले खत्म होगी खत्म होगी या तो वो लीवर नया लगेगा और मुझे पता उसमें